اپنے خزانے سے لینے کا ذریعہ یعنی نماز ہم کو عطا فرمائی ہے، جو بہت بڑی دولت ہے اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جو بندہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم کو نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کی ذات برا البرا ہے، اللہ ہی رزاق ہے۔ تمام ذی روح یعنی جس مخلوق کے اندر روح ہے، زندگی ہے، اس کی روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے لیے لے لیا ہے اپنے اوپر، اور وہ پوروں کو روزی وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی 2 راہیں نہیں ہیں، 2 باتیں نہیں ہیں۔ اللہ رزاق ہے، رزاق کل ہے۔ وہ صرف ایمان والوں کا یا مسلمانوں کا، صرف کلمہ پڑھنے والوں کا رزاق نہیں ہے، رب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ سارے عالموں کا رب ہے۔ اس لیے قرآن میں جب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے جب سورت شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ یہ ایک عالم جو ہماری نظروں کے سامنے دکھ رہا ہے وہ بھی ابھی پورا دیکھے نہیں، یعنی دنیا، اور بھی بہت سے عالم ہیں۔ زمین کے اندر الگ مخلوقات ہیں، پانی کے اندر الگ مخلوقات ہیں، آسمانوں میں الگ مخلوقات ہیں، ہماری نظروں کے سامنے الگ ہے، ہماری نظروں سے اوپر بھی کئی اللہ کی ایسی مخلوقات ہیں جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی روزی کا ذمہ لیا ہے، اور وہ اپنے وعدے سے منحرف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے وقت پر ان کی روزی عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی انسان، کوئی جانور اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی مقدر کی روزی اس کو نہ مل جائے۔ اس لیے بتایا گیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، تم روزی کے حاصل کرنے کے اندر جلد بازی مت کرو، حلال چھوڑ کر حرام کی طرف مت جاؤ، کیونکہ جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے وہ خود ان کو عطا کرے گا، وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ خود عطا کرے گا۔ ہم کو اس کے لیے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کوشش کرنا ہے، کوشش اتنی ہی کرنا ہے جتنے ہمارے اختیار میں ہے۔ ہماری کوشش کو ہی سب کچھ نہیں سمجھنا ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور روزی کا دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم اپنے حصے کی کوشش کرنا اور پورا یقین اللہ کی ذات پہ رکھنا کہ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہوگا۔ بغیر ذریعے کے سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ ذرائع کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے، مخلوق کو پڑتی ہے، خالق کو نہیں پڑتی۔ خالق ہے وہ اللہ رب العالمین، جو ہے وہ خالق کل ہے، تمام کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کو کسی ذریعے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کو کسی ذرائع کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہے تو پل بھر میں تم کو گدھا سے شہنشاہ بنا دے، وہ چاہے تو بادشاہ سے تم کو فقیر بنا دے۔ اللہ چاہے تو ابھی صحت مند رہنے کے باوجود پل بھر میں تم کو بیمار ڈال دے، اور اگر اللہ چاہے بیمار، ایسا بیمار کہ کوئی ڈاکٹر کو پکڑا نہیں اور سب نے یہ کہہ دیا ہے کہ بس اب جی رہا تو جی رہا، اس کی بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، ویسی بیمار کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، پورا یقین جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے، اور جتنا ہمارے میں ایمان مضبوط ہوگا اتنا اللہ سے تعلق جڑے گا، اتنا اللہ کی ذات سے یقین بڑھتا جائے گا۔
اللہ سے جو تعلق، جو یقین ہوتا ہے، وہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کا جتنا ایمان ہوگا اس سے وہ تعلق اللہ سے اتنا جڑے والا، اتنا بھروسہ اس کو اللہ کی ذات پہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کرنے والا ہے، اس کا یقین رکھتے ہوئے کام کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ہم تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا ہے، کلمہ گو گھر میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے کئی ایسے بندے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کے غیر کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے غیر کو مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، مشرک ہے، کفر کرتے ہیں، کفار ہے، کافر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی جو ان کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی وہ ان کو عطا کر رہا ہے۔ کتنے ایسے نافرمان ہیں اللہ کے جو اللہ کی فرما برداری کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، ہر درمی میں رہتے ہیں، فقر و فساد کرتے پھرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی حدیں پار کر دیتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ رش کرتے ہیں، یہ کیسا ہے، کتنا اللہ کا اس کے اوپر عذاب نازل ہونا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی روزی دیتا ہے، اللہ ان کی روزی ان کو دیتا ہے۔ ہماری کوئی بات نہ سنے، خود ہماری اولاد، ہماری اہل و عیال، تو ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کے کاموں کے اندر رورے ڈالتے ہیں، تم ہماری بات ہی نہیں سنتے تو ہم کیوں کرنا تمہارے، ابو یہ لاؤ، پپا یہ لاؤ، تم سنے بیٹے ہماری بات، کئی کو لاتے نہیں لاتے، بیوی نہیں سنی، بیوی کا نہیں، کوئی بھی نہیں سنا اس کی بات، کوئی ذریعے سے بھی اگر ہماری نافرمانی کرے تو ہم کو غصہ آتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کو دیکھیے، اس کا انکار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ راحت و سکون سے رکھا ہے۔ کتنے پیارے اللہ رب العالمین، کتنا رحم کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ سے زیادہ برداشت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ اس بات کی صراحت کر رہے، شہادت دے رہے اس بات کہ اللہ کے ہٹ کے کوئی ہے جو بندے سے اللہ سے زیادہ برداشت کرنے والا، کوئی ہمارے کچھ شان میں، ہماری عزت کے اندر تھوڑی سی اگر کوئی اونچ نیچ کی بات کر دے تو ہم برسوں اس کی صورت نہیں دیکھتے، اس کو دیکھے تو غصہ آتا، ہم کوئی نے ایسی بات بولا تھا، جنہیں ہمارے کو ایسا بولا تھا، ایسا کرا تھا ہمارے ساتھ، حالانکہ اسلام میں نہیں ہے ایسا کرنے کا، لیکن کمزور ہے ہم، انسانی فطرت ہے، آتا ہے ہمارے پاس، کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے اس کو دیکھتے کہ وہ بات یاد آتی ہے، اس نے بھی کو ایسا بولا تھا، جنہوں ایسا کرے تھے ہمارے ساتھ۔ لیکن اللہ کو دیکھیے، یہود و نصارہ کو عیسائی سے کہتے ہیں یہود و نصارہ، وہ لوگ اللہ پہ اتنی بڑی تہمت لگاتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے بولنے پر، وہ لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، وہ لوگوں کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ کرسمس جو مناتے ہیں وہ وہی بول کے مناتے ہیں، اللہ نے بیٹا جنا، کتنی بڑی تہمت ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کی اولاد، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ ہوئی کسی کی اولاد، اس کو کوئی پیدا کیا، نہ انہیں کسی کو پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ سورہ قل اللہ کے سورے میں پڑھے آپ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے، وہ بڑا بے نیاز، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی نے اس کو پیدا کیا، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کھلے الفاظ میں بیان کر دیے کہ میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا، تخلیق کی، بنائے، یہ الگ بات، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، بنانے والا ہے۔ پیدا جو جیسا باپ سے بیٹا پیدا ہو، اللہ فرما رہے کہ میں نے کسی کو پیدا کیا نہیں اور نہ میرے کو کوئی پیدا کیا ہے، قرآن میں صراحت نہیں ہے۔ اس کے باوجود کرسمس میں اٹھے گئے اوپر جب دیکھتے ہیں جو معنی ہیں اس کے وہی ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا نو، اتنی بڑی بات بولنے کے باوجود بھی آپ غور کر کے دیکھیں ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر، اتنا بولنے کے باوجود بھی اللہ نے ان کی روزی کو نہیں روکی، ان کی صحت کو نہیں متاثر کیا، کتنا برداشت کرنے والے اللہ،
اتنی بڑی تہمت لگانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں جو کچھ راحت و آرام ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اللہ تعالیٰ پوری کی پوری ان کو عطا کر رہے ہیں۔ ایسے رحمان و رحیم اللہ، اور اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں، کہاں غیر کے پاس جا رہے ہو؟ کیا تم نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے آسمان کی طرف؟ قرآن کے ترجمے خلاصے میں بات کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے تو اپنی نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو، دیکھے ہوں گے پھر دیکھو، پھر تیسری مرتبہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ پھر نظر اٹھا کر آپ پھر غور سے دیکھو تم آسمان کے اندر، کہیں تمہارے کو کوئی نقص نظر آ رہا ہے، تمہاری نظر خود ذلیل ہو کے نیچے آ جائے گی، لیکن اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتے، تم کوئی عیب ڈھونڈ نہیں سکتے۔ اللہ ہے جو تم کو آنکھ، کان، دماغ دیا، دل دیا، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی اللہ تعالیٰ۔ کوئی ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تمہارے آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت چھین لے، تمہاری زبان سے بولنے کی طاقت چھین لے، تمہارے دل دماغ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اگر چھین لے، تو کوئی اللہ کے سوا ایسا ہے کائنات کے اندر جو یہ چیزیں تم کو دوبارہ لوٹا دے؟ دیکھو اللہ کس طرح سے تم کو سمجھاتا ہے، پھر بھی تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی۔ اگر اللہ چاہے تو پورے پانی کو کڑوا کر دے، اللہ چاہے تو پانی کو پورے سود لے، جو جھرنوں سے پانی نکلتا ہے، بورنگوں سے نکلتا ہے، اندر زمین کے اندر سے نکلتا ہے، پانی آسمان سے برستا ہے، اگر اللہ چاہے تو پورے پانی کے سودوں کو بند کر دے، تو کوئی ہے جو اللہ کے ہٹ کے جو تمہارے کو پھر بند کرا ہوا سود کھول دے پانی کا، جو جھرنا بند کر دیے پانی کا پھر وہ کھول دے، اللہ کے سوا کوئی ہے کہ؟ جس آگ کو تم سلگاتے ہو، جو آگ جلانے کے واسطے فیول ہے، پٹرول ہے، ڈیزل ہے، جو بھی ہے، لکڑی وغیرہ جو بھی ہے، اللہ فرما رہے کہ یہ آگ جو جلانے کی چیزیں ہیں، اس کے درخت کو تم نے اگایا یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ آپ ان سے کہیے، آپ ان سے کہیے جس پانی کو تم پیتے ہو آسمانوں سے تم نے برسایا یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو، اس زمین سے وہ بیج سے اناج کو اگانے والے کون ہیں؟ تم ہو یا ہم ہیں؟ لا محالہ وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو بس اللہ کرنے والا ہے، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں غیر کی طرف جا رہے ہو؟ تم خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہو کہ ہاں بھائی اللہ کی ذات ہے جو آسمانوں سے پانی برسا رہی ہے، زمین سے اناج کو اگا رہی ہے، درختوں کو اگا کے آگ کے انتظامات کر رہی ہے، روزی کا انتظام کر رہی ہے، ہم کو دل، دماغ، عقل سب کچھ اللہ نے ہی دیا ہے، خود اپنی زبان سے ہم اقرار کر رہے ہیں اس بات کا، پھر اللہ کو چھوڑ کر کہاں دوسروں کے پاس جا رہے ہو؟ کیوں دوسروں کے پاس مانگنے جا رہے ہو؟ تم اللہ سے مانگو، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو۔ تم نفس اور شیطان کے وسوسے میں آ کر، اس کی غفلتوں میں آ کر، دنیا والوں کی غفلتوں میں آ کر اگر تم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر لیا ہے، تو تم اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، تم اللہ کی طرف رجوع ہو، تم اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر، اور اللہ یہ جو معاف کرنے والا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ تم پانی کا گلاس اٹھا کے منہ تک نہیں لا سکتے، تم اپنی آنکھوں کو رکھتے پر دیکھ نہیں سکتے، دماغ کو رکھتے پر سو نہیں سکتے، کان رکھتے پر سن نہیں سکتے، زبان رکھتے پر بول نہیں سکتے، قدم رکھتے پر چل نہیں سکتے، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے، سب تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ جسم پورا رہتا، انسان مر جاتا، اس کے جسم کی جب روح نکال دی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، ملک الموت آتے ہیں، جب اس کا مقررہ وقت ہو جاتا ہے انسان کا، جب انہیں مر جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس کا ٹائم ختم ہو گیا پیریڈ دنیا کا، اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتے ہیں اور وہ اپنی آ کر روح کو جسم سے نکال لیتے ہیں۔ روح جب تک جسم ہے، انسان ہاتھ سے کام کر رہا، زبان سے بول رہا، آنکھوں سے دیکھ رہا، دماغ سے سوچ رہا، ہر چیز کر رہا ہے،
پورا جسم جیسے کا ویسا رہتا ہے، جسم میں سے کوئی چیز نہیں نکالتے اللہ تعالیٰ، ہاتھ کی کوئی رگ نہیں نکال لیتے، آنکھوں کی کوئی نس نہیں چھین لیتے، دماغ کی کوئی نس نہیں چھین لیتے، دل کی کوئی بال کو نہیں بند کر دیتے، پورا ویسے رہتا ہے انسان کے جسم کے اندر، صحت مند جو انسان ہے، صرف روح نکلتی ہے جسم کے اندر سے، جہاں روح نکلی جسم کے اندر سے، آنکھ اپنی کام کرنا بند کر دیا، دماغ اپنا کام کرنا بند کر دیا، ہاتھ اپنا کام کرنا بند کر دیا، پیر اپنا کام کرنا بند کر دیا، دل اپنا کام دھڑکنا بند کر دیا، تمام جسم ویسے کا ویسے ہی ہے، لیکن اللہ کا حکم جو تھا امر یعنی روح، وہ روح نکل گئی، جسم خالی کا خالی پڑا ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میرا دماغ تو بہت تیز چلتا ہوں، میرے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، میری زبان کی ایسی روانگی ہے کہ میری زبان کے سامنے کسی کی چل نہیں سکتی۔ جب روح نکل گئی جسم سے پھر وہ زبان کیوں نہیں چلتی؟ میری نظر ایسی تیز ہے میں یہاں سے وہاں تک دیکھ سکتا ہوں، روح نکل گئی جسم سے پھر آنکھ وہیں کی وہیں ہے، پھر کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تمہارا دماغ کہاں سو گیا جا کے؟ تمہارے ہاتھ پیر میں اتنی طاقت تھی کہ 10 جنوں کو سنبھالنے کی صلاحیت اللہ نے دی تھی، ٹھہر گئے تو 10 جنے دیکھ کے تمہارے کو بھاگ سکتے تھے، جسم میں وہی طاقت ہے، وہی ہاتھ پیر سب کچھ ہے تمہارے، پھر کہاں ہے؟ خود اٹھ کے چل نہیں سک رہے، خود غسل نہیں دے لے سک رہے اپنے آپ کو، خود اپنے جسم سے ہٹاوے کپڑے کو ڈھانک نہیں سک رہے، جسم پہ مکھی مچھر کچھ کیڑا بھی آ گیا تو اس کو ہٹا نہیں سک رہے، کہاں گئی تمہاری طاقت؟ کہاں گئی تمہاری قوت؟ یہ سب تو اللہ کے حکم سے اللہ نے لے لی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو دنیا میں مختصر رہنا ہے، تم کو دنیا میں مختصر وقت ہے تمہارا، پھر میرے پاس تم کو لوٹ کر آنا ہے، میں بتا دوں گا تمہارا کیا ہوا، تم کو تم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو، تم جو بھی کر رہے ہو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کر رہے ہو، وہ پورا تمہارے کو پورے کا پورا تمہارے کو بدلہ لیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرما رہے بار بار، ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی، ذرے سے ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہاں پر اس کو دیکھ لے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی تو وہاں پر آخرت میں اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو تم کیا کرو؟ دنیا میں رہ کر نیک اعمال کرو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، دنیا کو چھوڑو، دنیا تمہارے ساتھ ہی نہ رہے گی، تم نہیں تھے دنیا تھی، تم نہیں رہیں گے تو بھی دنیا رہے گی، قیامت آئے گی جب بھی دنیا ختم ہوگی، جب تک تو دنیا چلتے رہے گی۔ اس لیے اپنی آخرت کو بناؤ، اللہ تعالیٰ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا مقدر کی تمہارے مل کے رہے گی، لیکن آخرت کی جو ہے وہ تمہاری کوشش، تمہاری محنت، تمہاری لگن کے اوپر ہے۔ آخرت کے جو درجے رہیں گے وہ تمہارے عمل کے اوپر رہیں گے، تمہارے تقوی کے اوپر رہیں گے، تمہارے اللہ سے جو تعلق جڑا ہوا ہے، جو اللہ سے تم فرما برداری کرتے ہو، اس کے اوپر آخرت کے درجات بلند ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بی فاطمہ سے کہہ رہے، اپنے گھر والوں سے کہہ رہے کہ تم اس گمان میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے ہو، خاندان والوں میں سے ہو تو تم بخشے جائیں گے، کل آخرت میں جو درجے رہیں گے تمہارے وہ تمہارے عمل کے اوپر ہے، جو جتنا زیادہ عمل کرے گی کل آخرت میں اتنا بڑا درجہ پاؤ گے۔ میرے بھائیو، حساب کتاب ہونے والا ہے، مرتے ہی ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ بعض مرتبہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں عبرت کے لیے، دنیا میں بھی اللہ بعض مرتبہ دکھاتے ہیں عبرت کے لیے، لیکن ہماری عبرت کی آنکھ بند رہتی، سمجھ میں نہیں آتا، ہمارا دماغ دوسری طرف جاتا، کون کرائے گی، کیا کرائے گی، کئی کو کرائے گی، کئی کو کرائے گی، یہ جاتا، یہ نہیں سوچتے کہ اگر کوئی کرا بھی ہوں گا تو کب ہوں گا، وہ جو اللہ چاہیں گا تو ہوں گا۔ اللہ جب تک نہیں چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ذرہ برابر بھی تمہارے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ کاروبار کا ٹھپ کر دینا، زندگیوں کا اجاڑ دینا، گھرانے کا اجاڑ دینا، گھروں کے اندر کوڑ ڈال دینا، یہ تو بہت بڑے بڑے باتیں ہیں، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ تو اللہ کو راضی کرو، اللہ کی طرف رجوع، اللہ دے رہا، خوش کر رہا، نعمتوں پہ نعمتیں عطا کر رہا، اللہ کا شکر ادا کرو اور نعمتیں اضافہ کرے گا اللہ۔ اگر نقصانات ہو رہے ہیں، تکلیفوں میں ہیں، تب بھی صبر کرو، صبر کریں گے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، آخرت درجات کو بلند کرے گا۔ میں نے میرے بندے کو تکلیف میں رکھا تھا، مصیبت میں رکھا تھا، فقر و فاقے میں رکھا تھا، میرا بندہ میرے اوپر بھروسہ کر کے، میرے اوپر تقویٰ کر کے، میری امید کے اوپر صبر کیا، انہیں میرے ساتھ کیا،
لہذا اس کے درجات کو بلند اللہ تعالیٰ درجات کو بلند۔ اس لیے شکر اور صبر دونوں چیزیں ضروری ہیں انسان کی۔ شکر اور صبر دونوں ضروری ہیں۔ نہ شکر کو چھوڑ کر ہٹ جانا نہیں ہے خوشی کے اندر، نہ غموں کے اندر اتنے نہیں ہو جانا کہ صبر کا جو مادہ ہے ختم ہو جائے۔ دونوں کے اندر زندگی گزارنا ہے، دونوں کے درمیان میں ہماری زندگی گزارنا ہے، نہ اللہ کی نافرمانی میں، بس اللہ کی فرما برداری۔ جس حال میں اللہ رکھا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر، اس طرح کرتے ہیں۔ دنیا کی تکلیف کب تک ہے؟ آپ کے جسم سے روح نکلنے تک، اس کے بعد ختم ہے۔ کتنے سے بڑی بیماری بھی اگر ہو جائیں گے تو کیا رہیں گے؟ موت تک ہی ہے نا، اس سے ہٹ کے تو نہیں رہے۔ موت آئے گی بعد تو ختم ہو گئی بیماری، دنیا کی تکلیف ختم ہو گئی، جسم میں کیڑے بھی پڑے ہوں گے، موت کے اندر ختم ہو گیا، موت ہوگی ختم ہو گیا، اس کا روح سے تعلق ہو جاتا ہے موت۔ تو دنیا کی حد تک تکلیفوں کو جھیلو، برداشت کرو، اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اس کا خلاصہ کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ آئی کوئی مصیبت آئی آپ کے اوپر، آپ صبر کرتے ہوئے نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو، جو بھی ہے آپ کے پاس، پیسہ ہی بلکہ نہیں، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، کسی سے اچھی انداز سے ملاقات کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کی سواری پہ سامان کا چڑھا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو تکلیف میں ہے تو دلاتا دینا بھی صدقہ ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے، سلام تو کر سکتے۔ میرے بھائی دوستو، نیک کام کرو، نمازوں کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے نماز کو فرض کیا ہے، 5 وقت کی نماز دن رات مسلمان کے اوپر اللہ نے فرض کی ہے، اور جو ان نمازوں کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا، اور جو نمازوں میں اگر کوتاہی کرے گا تو دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی پھر ناکامی اس کا مقدر بنے گا۔ اللہ پکڑیں گے، سب سے پہلے نماز کو پوچھا جائے گا، سب سے پہلے قیامت میں نماز کو پوچھا جائے گا۔ نماز بہتر ہے تو باقی کے اعمال بھی بہتر رہیں گے، اگر نماز میں خرابی آ گئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے نمازوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی بات سمجھاتے ہیں، بولتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اتنی زندگی جب پیدا ہونے سے اب تک کی زندگی ہماری ختم ہو چکی، ابھی کتنی زندگی باقی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی کو کارآمد سمجھ کر جو بچی ہوئی زندگی ہے اسی کے اندر نیکی کی طرف بڑھو، اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو، دین کی طرف بلاؤ لوگوں کو، سنتوں کو اپناؤ، قرآن کا اہتمام کے ساتھ پڑھنا سیکھو، قرآن کو اچھی طرح پڑھو، روزانہ تلاوت کرو، سمجھو قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے تم سے۔ آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا، اللہ سے آپ جڑتے جائیں گے، جتنا آپ جڑتے جائیں گے اتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، تو پھر آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ میری زندگی جو پہلے سابقہ تھی وہ کیسی تھی اور اب کی زندگی میری کیسی، آپ خود اندازہ کر لے سکتے ہیں۔ اور پھر جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو خود بخود اس کا دل روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ میں نے غلطی کی ہے، اتنی زندگی میں میری نافرمانی تیری کی ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جب بندہ آنکھوں نکالتا ہے اپنی آنکھ سے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بہت بڑا بخشنے والا ہے، اس کے سوا کوئی بخشنے والا ہی نہیں اس سے زیادہ۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے دین کی محنت کرتے ہوئے نمازوں کا خاص اہتمام کرتے، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اپنے خزانے سے جینے کا ذریعہ جنہیں نماز کو عطا فرمائی ہے، جو بہت بڑی دولت ہے اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔